السلام علیکم، کیا حال چال ہے ہماری یوٹیوب فیملی۔ صبح کا ٹائم تھا، میں فجر کی نماز ادا کر رہی تھی اور نماز پڑھتے ساتھ ہی میرا چھوٹا شہزادہ اٹھ چکا تھا، تو میں نے اس کو بٹھا کر تو میں نے صوفے پہ بٹھا دیا اس کو، تو ساتھ میں نے دعا وغیرہ مانگی اور کافی دیر اس سے کھیلتی بھی رہی ہوں۔ اور پھر جب دیکھا کہ 6 بجے کا ٹائم ہے تو پھر میں نے ساتھ ہی اپنے دونوں بچوں کو جگانا شروع کیا تاکہ وہ اٹھ کے یونیفارمز وغیرہ ان کی پریس کرنے والے تھے۔ رات کو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا یونیفارم استری کرنے کے لیے، تو میں نے کہا میں صبح ہی کروں گی۔ ان کو جگایا ہے، اور میرے بچوں کی سب سے اچھی عادت یہ ہے وہ اٹھتے ساتھ ہی سلام کرتے ہیں، اور میں نے کہا کہ میری فیملی کو بھی ہائی کرو، تو وہ فریش ہونے کے لیے چلے گئے ہیں، تو میں نے ساتھ ہی ان کا یونیفارم علی کی شرٹ استری کی ہے۔ وہ یونیفارم پہن کے اسکول نہیں جاتا ہے، کہتا مجھے ایزی نہیں رہتا، تو وہ کلر کپڑوں میں ہی جاتا ہے۔ فاطمہ کا یونیفارم استری کیا، تو پریس کرنے کے بعد اس کے بعد میں ساتھ ہی کچن میں آ گئی تھی، کیونکہ رات کو میں نے ملائی باہر نکالی ہوئی تھی، تو میں نے صبح اس کا مکھن تیار کرنا تھا۔ علی تیار ہو کے آ چکا تھا، تو میں نے ان کا لنچ باکس نہیں بنانے تھے کیونکہ میں رات کو چکن بریڈ بنایا تھا، تو میں نے کہا وہی لنچ میں ان کے رکھ دوں گی۔ اور مکھن نکالا ہے، نکالنے کے بعد میں نے اس کا دیسی گھی نکالنا تھا، تو وہ دیکھیں کتنا اچھا اور اتنا زیادہ مکھن میں بنتا ہے۔ میں اس کی ریسپی بھی ضرور شیئر کروں گی آپ کو۔ تو میں نے مکھن نکالنے کے بعد ساتھ ہی اس کا گھی نکالنے کے لیے اسٹون پہ رکھ دیا اس کو، تو ایک سائڈ پہ اس کا گھی نکل رہا تھا، تو میں ساتھ ہی بچوں کے لنچ وغیرہ ریڈی کرنے میں لگ گئی تھی۔ تو اور آپ سنائیں، صبح کی ہر بندے کی یہی روٹین ہوتی ہے، کیونکہ بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، ہر 100 چیزیں کرنی ہوتی ہیں ادھر ادھر۔ میرے بچے لنچ کر کے بہت کم جاتے ہیں، صرف دودھ پیتے ہیں، تو وہ لنچ لے ہی جاتے ہیں، کبھی کبھار وہ بھی کر کے آتے ہیں، کبھی نہیں کر کے آتے ہیں، بس ان کے موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں میرا دیسی گھی بن کے تیار ہو چکا تھا، تو یہ دیسی گھی میرا ریڈی ہے، اور اتنا زیادہ گھی بنتا ہے اور بالکل آسان طریقہ ہے، تو میرا تقریباً 15-20 منٹ لگے ہیں اور مکھن بھی نکل آیا اور ساتھ گھی بھی ریڈی ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے ان کا لنچ باکس تیار کرنے شروع کر دیے۔ یہ میں نے چکن بریڈ رات کو تیار کیا تھا، لیکن میں اس کی ریسپی ریکارڈ کرنا میرے ذہن پہ نہیں رہا، تو میں انشاءاللہ بہت جلد اس کی ریسپی ڈالوں گی دوبارہ۔ تو بچے مطلب کہ لنچ باکس کے لیے ٹینشن نہیں تھی مجھے، تو کیونکہ صبح میں نے یہی ان کو گرم کر کے دینے تھے، تو بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اور ساتھ میرے بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ میری فرینڈس کے لیے بھی رکھ دو، اس فرینڈس کے لیے رکھ دو، اس فرینڈس کے لیے رکھ دو، تو میں نے تھوڑا سا لنچ ان کو زیادہ دیا تھا تاکہ یہ اس میں شیئر کر لیں اپنی فرینڈس کے ساتھ۔ جو علی ہے، علی تو اپنے ٹیچرز کے ساتھ بھی لنچ شیئر کرتا ہے، تو وہ ان کا بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، تو میں نے ان کا یہ لنچ گرم کیا، تو اتنے مزے کے یہ بازار سے بھی زیادہ سافٹ اور اتنے اچھے بنے تھے کہ بہت مزے کے۔ تو بچے گھر آ کے مجھے بتا رہے تھے کہ مما بہت مزے کے بنے ہیں، تو میں نے ان کا لنچ باکس بیگ میں رکھے ہیں۔ رکھنے کے بعد میں نے ان کو کہا کہ فٹافٹ سے بابا کو ریڈی ہو جائے، تو وہ بابا تو ان کے 2 منٹ میں ریڈی ہو جاتے ہیں، بس ان کا ہی نہیں ختم ہوتا۔ فاطمہ کی میں نے فٹافٹ سے چھٹیاں بنانی تھی، تو وہ بھی ایسی کی ایسی کھڑی تھی، تو میں نے اس کی چھٹیاں بنائی ہے، تو کہ اس کے بعد میں سو گئی تھی بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد، کیونکہ آج میری امی نے آنا تھا، تو بچے بڑے تھے، ان کو سرپرائز ملنا تھا، تو بچے اسکول سے آ چکے تھے، علی عمر کے پاس لیٹا ہوا تھا، تو میں نے ساتھ ہی بابا کے کپڑے پریس کرنے تھے، انہیں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا تھا، میں کپڑے پریس کیے ہیں۔ تو کپڑے پریس کرنے کے بعد کیا نام ہے، میں نے ساتھ ہی اپنے کپڑے بھی پریس کر لیے تھے، کیونکہ پھر ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، میں کھڑی تو تھی، میں کپڑے پریس کر لیتی ہوں۔ یہ میرا بہت خوبصورت سا ڈریس ہے جو میں نے جمشید سے لیا تھا، تو میں نے کہا آج میں نہا کے فارغ یہ میرے اس کی شلوار تھی، اور یہ اس کی شرٹ ہے۔ شرٹ بہت خوبصورت ہے، مطلب کہ تلے کا کام چلا ہوا ہے، اور ساتھ اس کی شال ہے گولڈن کلر کی، تو وہ بھی میں نے پریس کی تھی، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی۔ تو بس کپڑے پریس کرنے کے بعد ان کے بابا کے کپڑے پریس میں نے کر کے بیڈ پہ رکھ دیے تھے، وہ شاور لینے گئے ہوئے تھے، اور میرے کپڑے پریس کیے ہوئے ہیں، تو یہ میں نے علی کو نہا نو کے تیار ہو کے بیٹھا ہوا تھا، بابا کا انتظار کر رہا تھا، عمر کے ساتھ پارٹیاں مستیاں لگا ہوا تھا، عمر سویا ہوا تھا، تو میں نے سارا گھر کا جو بچوں نے ادھر ادھر میس کیا ہوتا ہے میں نے اس کو سمیٹا ہے سارا۔ سمیٹنے کے بعد مجھے یہ تھا کہ بابا جب چلے جائیں گے تو میں فٹافٹ سے صفائی کر لوں گی، یہ آج کام والی بھی نہیں آئی تھی، 2-3 دن ہو گئے سے خود ہی صفائی کر رہی ہوں۔ کام والی بہت تنگ کرتی ہیں، بہت زیادہ، ہر گھر کا یہی ایشو ہوتا ہے
کہ کام والی جتنی مرضی اچھی ہو تو یہ کسی کی نہیں بنتی۔ تو میں نے سارے کپڑے وغیرہ اسٹور میں رکھے ہیں۔ یہ دیکھیں میرا کچن کتنا میس ہوا ہوا ہے۔ یہ میرے صبح ناشتے کے رات کے برتن تھے، کیونکہ میں رات کو میرے سر میں کافی زیادہ پین تھی، تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا میں برتن واش کروں۔ مجھے تھا کہ صبح آئیں گے آپا تو وہ ہی برتن واش کر دیں گے، لیکن وہ انتظار میں میں رہ جاتی ہوں ہمیشہ۔ ایون ہم نے کے فیڈر دھونے کے لیے رکھ دیے تھے، میں نے فٹافٹ سے برتن واش کیے ہیں، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ جو مشکل کام لگتا ہے وہ برتن واش کرنا ہی لگتا ہے۔ باقی کام تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہمت کر کے میں نے برتن واش کر لیے تھے۔ تو برتن واش کرنے کے بعد میں نے کچن کے شیلفیں وغیرہ صاف کی ہیں اور اسٹون کو صاف کیا ہے، کیونکہ میں نے ہنڈیاں بنانی تھی۔ کافی لیٹ ہو چکی تھی، 1 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا، کہ ان کے بابا جب جاتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے تو وہ 1 گھنٹہ جو خطبہ ہوتا ہے وہ سن کے ہی گھر آتے ہیں۔ تو مجھے پتہ تھا کہ 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس گھنٹے میں نے صفائی کرنی ہے۔ تو میں نے ان کے بابا کو بھی ہوتا ہے کہ جب فرائیڈے کو وہ گھر ہوتے ہیں تو میں کوئی کام نہ کروں، تو بس ہم باتیں وغیرہ کریں، آپس میں ٹائم اسپینڈ کریں۔ چکن میں نے صبح ہی منگوا لیا تھا، تو چکن والا اگر چکن پکڑا جاتا ہے تو میں نے اس کو فٹافٹ سے بھگو دیا، تو لیکن مجھے سمجھ لگ نہیں رہی تھی کہ میں کیا بناؤں۔ تو یہ بڑے مزے کی ریسپی بنتی ہے، میں آپ سے ضرور اس کی شیئر کرتی ہوں۔ تو میں نے ایک سائڈ پہ چائے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ بابا نے کہا تھا کہ میں آتے سار ہی چائے پیوں گا، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز کے لیے جا رہے تھے، تو میں نے ان کے تھوڑی دیر آنے سے پہلے میں فٹافٹ سے چائے بنا کے ٹیبل پہ رکھ دی تھی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ کھانا تو بہت لیٹ ہو گیا آج، تو چلے چائے پی کے ان کے پیٹ کو تھوڑا سا آسرا ہو جائے گا۔ تو ساتھ ہی میں نے صفائی کرنی شروع کر دی تھی۔ تو چائے کا کپ میں نے ٹیبل پہ رکھا تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا انہوں نے آ جانا، اور چائے وہ زیادہ ٹھنڈی ہی پیتے ہیں، اتنی گرم نہیں پیتے ہیں۔ تو میں نے فاطمہ سے کہا آپ ڈسٹنگ کر لو، وہ ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ ابھی تو بہت چھوٹی ہے تو میں منع کرتی ہوں کہ، لیکن وہ بڑی خوشی سے اپنا یہ ڈسٹنگ وغیرہ اور موپ لگانے کا کام بڑا شوق سے کرتی ہے۔ تو میں کہتی چلو ٹھیک ہے، جو بچے کر رہے ہیں تو کیوں منع کرنا ہے، وہ کریں، انہیں وہ بچوں کو بھی مزہ آتا ہے، انجوائے ہوتا ہے۔ میرے ہسبینڈ آ چکے تھے، صفائی میری آلموسٹ ہو چکی تھی، تو لیکن میں نے کام والی کو تو آج اخیر کوسا ہے کہ آج میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ تو یہ کمرے وغیرہ نیٹ اینڈ کلین ہو چکے تھے، بیڈ شیٹ چینج کرنے والی تھی، تو میں نے کہا وہ بعد میں کرتی ہوں۔ تو اتنی دیر میں مجھے عمر کی آواز آ گئی، تو میں نے دیکھنے کے لیے کیونکہ عمر کو میں نے ابھی نہلانا بھی تھا۔ تو یہ دیکھیں میرا شہزادہ ڈرائیاں لے رہا ہے، تو یہ دیکھیں میں علی کو اس کے پاس پکڑا کے تو میں کچن میں آ گئی ہوں۔ تو لیکن وہ علی کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل نہیں محسوس کرتا، فاطمہ کے ساتھ وہ بہت انجوائے کرتا ہے، تو فاطمہ سے بڑی مستیاں کرتی ہے، اور مطلب علی کا ذرا پیار سخت ہے اور فاطمہ بہت لاڈیوں والا پیار کرتی ہے۔ یہ چکن میں نے لیا ہے، تو میں نے اس کو چکن کیوب میں سے کاٹ لیا ہے۔ چکن کو میں نے ایک جگہ ٹماٹر، پیاز اور ہری مرچیں چوپ کر لی تھی، اور لہسن کیا براؤن سا اس میں چکن ڈال دیا ہے بس۔ اب میں یہ پیاز اور جو بنایا ہوا ہے، یہ میں تھوڑے سے مسالے وغیرہ منگائے تھے، گھر کے راشن ختم ہوا ہوا تھا، تو کچھ مسالے تھے کچھ نہیں تھے، تو میں نے کہا چلیں جو نہیں ہے وہ تو منگواتی ہوں۔ تو یہ چکن میرا ہلکا سا فرائی ہو چکا تھا، کلر اس نے وائٹ کر لیا تھا اپنا۔ تو یہ ان کے مسالے ہیں، یہ ہے سوکھا دھنیا، ہلدی، لہسن، ادرک پاؤڈر، نمک، دردر مرچ، گرم مسالہ، کالی مرچ، چکن کیوب، تو جو ہر گھر میں آلموسٹ پڑے ہوتے ہیں۔ یہ پیاز، ٹماٹر، ہری مرچیں میں نے چوپ کر لی تھی، تو ساتھ ہی میں نے مسالے ڈال دیے تھے اور ہلکی آنچ پہ دم دے دیا تھا۔ تو یقین کریں 15 منٹ میں تیار ہوتی ہے کڑھائی، اتنے مزے کی۔ لاسٹ میں نے اس کے اوپر کریم ڈالی تھی، تو میں ویڈیو شوٹ کرنے بھول گئی تھی، کافی انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، یہ روٹیاں لینے چلے گئے، میں نے ٹیبل سے اس نے کھانا وغیرہ ٹیبل لگا دیا تھا۔ تو یہ دیکھیں کتنے مزے کا اور بہت مزے کی کڑھائی بنی تھی، ضرور ٹرائی کریے گا۔ تو جب آپ کو جلدی ہو تو آپ فٹافٹ بنا کے فارغ کر دیں۔ ہم نے آج شادی پہ جانا تھا، شام کو میں کپڑے پریس کر چکی تھی، میرے شہزادے کے ہیں، ہسبینڈ کے ہیں، علی کے اور فاطمہ کے ہیں۔ آج میرا سارا دن اتنا بیزی گزرا، اتنا بیزی میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ ہم نکل چکے تھے تیار شیار ہو کے، میں ویڈیو شوٹ نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے پاپا نے بہت جلدی ڈالی ہوئی تھی، جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں۔ یہ میرا شہزادہ چھوٹا، یہ میرا بڑا، اور یہ میری لاڈو، میری پرنسس۔ تو ہم شادی حال میں پہنچ چکے تھے، تو بڑا اچھا انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا، اور ماشاء اللہ زندگی دے، اللہ ان کو ایسی ہنستا بستا رکھے، بہت اچھا کپل ہے، بہت اچھا۔ تو دل سے ہم شادی سے گھر واپس آ چکے تھے، اور گھر میں آئے ہیں تو پانی کی بوتلیں ساری خالی تھی، میں نے سب سے پہلے کپڑے چینج کیے، پھر میں نے پانی کی بوتلس کو بھر کے رکھا ہے، پیاس بہت لگی ہوئی تھی، تو پانی کی بوتلس میں نے کہا فاطمہ فریج میں رکھو،
تو میں نے پھر شیلفیں وغیرہ صاف کی ہیں، کیونکہ مجھے تھا کہ صبح کام والی آنٹی نے آنا ہی آنا ہے، تو میں ان کے آنے کچن میرا بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوگا، تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتی۔ اور کاؤنٹر وغیرہ بھی صاف، شیلفیں ہو گئی تھی ساری، کچن نیٹ اینڈ کلین ہو چکا تھا۔ تو آپ کو میرا بلاگ اچھا لگا تو پلیز سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔